بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ کچھ خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اور خواجہ آصف نے مسلسل دیگرے اوپر نیچے دو بیان دیے جو بڑے ہی انٹرسٹنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو سامنا کرے، اور خواجہ آصف نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جو پلستر والا بیٹھا ہوا ہے زمان پارک کے اندر، عمران خان کی بات ہو رہی تھی، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جس طرح نواز شریف سامنا کرتا ہے، آپ دیکھیں گے نواز شریف کس طرح سامنا کرتا ہے، بندے کو ہنسی نکل جاتی ہے بندے کی کہ وہ لندن میں بیٹھ کے تو سامنا کر رہا ہے کس کا، اداروں کا، لوگوں کا، اور ان لیڈروں کا جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، یعنی دوسرے جو سیاسی حریف ہیں، سیاسی مخالفین، کس طرح سے دشمنوں کا سامنا کر رہا ہے سامنے بیٹھ کر نواز شریف۔ مریم نواز نے ایسی بات کی، سوچتے نہیں نون لیگی جو بات کرتے ہوئے کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ ایسی ہی بات کی جو انہوں نے کہا پلستر کم از کم وہ زمان پارک کے اندر پاکستان میں تو بیٹھا ہے، وہ لیڈرشپ آپ کی لیڈرشپ کی طرح فرار تو نہیں ہوا۔ اختلاف مجھے بھی عمران خان سے ہو سکتا ہے، اختلاف آپ کو بھی ہو سکتا ہے، ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ان کی پالیسیوں پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ریٹنگ لینے کے لیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو مضبوط کرنے کے لیے عوام کو بے وقوف بنانا اور اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے عوام کے اندر چورن جب بیچنے کے لیے منجن کچھ نہ ہو تو پھر اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرنا شاید شرمناک ہے، لیکن شرم تم کو مگر نہیں آتی، یہاں یہ والا حساب ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ خیر، دوسری چیز میں آپ کے سامنے ایک رکھوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت گرانے اور پی ٹی آئی کی حکومت لانے میں جنرل باجوہ کا کردار تھا۔ ثاقب نثار اور آصف سعید خوسا یہ دو لوگ جج تھے اور دو جرنیل تھے، ایک جنرل باجوہ اور دوسرا فیض، اور تیسرا جو پانچواں عمران خان تھا جو بینیفیشری تھا، یعنی کہ جس نے فائدہ اٹھایا۔ تو عمران خان بھی یہی کہتا ہے کہ جنرل باجوہ کا کردار ہے میری حکومت گرانے کے پیچھے، اور دو جج اس کے پیچھے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ بھی وہی کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے پاکستان کی، اس کے اندر خامیاں نہیں بلکہ جرنیلوں اور ججوں کے اندر خامیاں ہیں ان پولیٹیکل لیڈروں کے مطابق۔ تو اگر ان کے اندر خامیاں ہیں تو ان کو دور کس نے کرنا ہے؟ نواز شریف اور عمران خان نے۔ لاتے بھی یہی ہیں، باتیں بھی یہی کرتے ہیں۔ اگر جنرل باجوہ کا قصور تھا نواز شریف کی حکومت گئی تو لایا کون تھا؟ فیض کو لایا کون تھا؟ عمران خان۔ اور پھر اگر دوسری جانب دیکھا جائے ثاقب نثار اور آصف سعید خوسا، ان کو لانے والے کون تھے؟ ان کو سپورٹ کہیں نہ کہیں سے تو حاصل ہوتی ہے نا، تو پھر ہی یہ آتے ہیں۔ خیر، اس کے آگے چلتے ہیں ہم جناب۔ خواجہ آصف نے آج بات کی ہے جناب، ایک دوسری خبر یہ ہے کہ یہ سیالکوٹ کے اندر وکلاء سے اور کچھ دیگر لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے حلقے کے اندر انہوں نے کہا کہ الیکشن حل ہے ملک کی بہتری کا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی آپشن موجود نہیں، تو ملک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہمیں امید ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ملک بہتر چل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں، ورنہ پاکستان کا کوئی حال نہیں تھا، اور واقعی کوئی حال نہیں پاکستان کا جس طرح یہ ملک چل رہا ہے اب۔ تو 70 کروڑ جو ہے ملا ہے، اس وجہ سے خواجہ آصف صاحب جناب شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا کہ جو الیکشن ہے، لیکن یہ مانتے ہیں الیکشن حل ہے لیکن کروانے نہیں۔ اگلی میں ایک چیز بتا دوں کہ کل راجن پور کے اندر الیکشن ہے جناب، اور اس الیکشن کے اندر جناب سرویز کے مطابق تو پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ آپ دیکھیں کون جیتتا ہے، کیونکہ جو انجینئرنگ کرنے کے لیے پولیٹیکل مشینری ہے، جو قانونی مشینری ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، اور جو زرداری کا بچہ یعنی کہ محسن نقوی صاحب بڑے اچھے انسان، تو وہ جناب انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ الیکشن جو ہے ملتوی کروا دیا جائے۔ ایک درخواست بھی دی گئی الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن ملتوی کر دیا جائے، حالات ٹھیک نہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی، بلکہ الٹا انہوں نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا کہ آپ جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو بھی کنٹرول کریں، آپ جو قانونی سیکیورٹی ہمیں ملنی ہے اس کا بھی انتظام کریں، اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہونے چاہیے۔ تو وہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی۔ مقصد یہی ہے کہ کسی بھی طرح ہم الیکشن نہ ہونے دیں۔ تو جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے محسن لغاری صاحب ہیں، یہ جناب جعفر لغاری کے بیٹے ہیں، تو جعفر لغاری کا انتقال ہوا تھا، میرا خیال یہ بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، کچھ اس طرح کا ہے، یہ ایک چیز مجھے کنفرم کرنا پڑے گی، لیکن ان کا انتقال ہوا تھا اس وجہ سے یہ راجن پور ضلع ہے اور یہ جام پور ضلع ہے، اور راجن پور یہ NA 193 ہے،
تو اس کے اندر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ محسن لغاری ہیں اور عمار لغاری ہیں نون لیگ کے. یہ عمار لغاری وہی ہیں فاروق لغاری کے پوتے ہیں یہ, جو کہ 90s کی دہائی کے اندر نواز شریف صاحب نے جناب جن کو صدر بنایا تھا. تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے اس کو تو خیر کوئی اتنا مضبوط نہیں, لیکن پتہ نہیں چلتا. یہاں پر اختر گورچانی یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو وہاں یہاں پر جو 3,76,908 ووٹرز ہیں جو حق رائے دہی استعمال کریں گے. اس کے علاوہ حلقے میں 2,05,000 جو ہیں مرد ووٹرز ہیں. مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں کے. کراچی کی طرف جو جا رہی ہے جناب روڈ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. وہاں پہ بے شمار مسائل ہیں, کوئی توجہ دینے والا نہیں, کچھ نہیں وہاں پہ کرواتے. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب ہے ہمارا اس کے لیے کچھ نہیں کیا, اور واقعی ان کے لیے کچھ نہیں کیا ان سیاستدانوں نے, بلکہ جیبیں بری ہیں. اب دیکھیں خیر کل کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. تو اس کے بعد جناب میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا حال یہ کر دیا ہے کہ موسم گرما میں بجلی کا شارٹ فال ہونے کا خطرہ ہے. یہ خبر ہے آج کی جنگ نیوز کی, اور مئی سے جولائی تک بجلی نہیں ملے گی. یہ جنگ نیوز کہہ رہا ہے جناب, یہ فیورٹ ہے مسلم لیگ نون کا, اور خیر ہمارا بھی ادارہ ہے یہ. 50% LNG ایندھن کی فراہمی نہیں ہو پائے گی. تو دیکھیں یہ ملک کو کس نہج تک پہنچا دیا ہے انہوں نے. 8,32,339 لوگ 2022 کے اندر اس ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. پڑھی لکھی قیادت جو تھی, جو پڑھا لکھا نوجوان تھا اس ملک کو چھوڑ چکا, اس لیے کہ یہاں پہ وسائل نہیں مسائل ہیں. تو وہ وسائل کی بجائے مسائل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. وہ جانا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں جائیں اور اپنے ملک کے اندر پیسہ بھیجیں گے, شاید کچھ بہتری آ جائے اور اپنے آپ کو کم از کم بہتر کر لیں. شاید وہ یہ سوچ کر نکل جاتے ہیں, لیکن ہماری پولیٹیکل قیادت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ 30% لگ بھگ زیادہ تعداد بری تھی 2022 کے اندر جو بیرون ملک گئے لوگ. اگلی جو خبر ہے, FIA نے جو رانا ثناء اللہ کا ماتحت ادارہ ہے جناب, اس نے درخواست ایک دائر کی ہے طبی معائنے کے لیے ایک بورڈ بنایا جائے عمران خان کے طبی معائنے کے لیے. تو طبی رپورٹس کو زیر غور بھی لایا جا سکتا ہے اس کے اندر, اور وہ جو رپورٹس ہوں گی اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے. انہوں نے کہا FIA نے کہ عبوری ضمانت ملنے کے بعد عمران خان رائت کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں, لہٰذا رپورٹس جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی جائیں. تو یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار آج کی خبریں تھیں, لیکن مقصد وہی ہے, جو بات وہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کے خلاف ہاتھ کنڈے استعمال کریں, کسی طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبایا جائے. لیکن ایسے نہیں ہوتا, نہ ایسے ہونا چاہیے. ملک کے اندر جمہوریت ہے تو جمہوری طریقے سے ہی تمام کام ہونے چاہیے, بے شک جس کی مرضی حکومت آئے. ہمیں کسی سے کیا لینا, نواز شریف آئے, عمران خان آئے یا پیپلز پارٹی آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.